إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کرنے کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں، برکتوں، رفتوں اور مغفرتوں سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنا دامن بھرنے کی توفیق بخشی۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں
کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ہر شخص نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس مہینہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ البتہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جنہیں رمضان کی آمد پر اور رمضان میں برسنے والے اللہ کی رحمتوں کے برکھا پر اعتماد و بھروسہ نہیں تھا۔ انہوں نے ماہ رمضان کو ویسے ہی گزار دیا جس طرح پہلے گزار رہے تھے۔ البتہ کچھ افراد ایسے ضرور ہوئے جنہوں نے اپنی وسعت سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں سے فیضیابی کی کوشش بھی کی۔ الحمدللہ جن لوگوں نے ماہ مبارک سے فائدہ اٹھایا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ کہلایا، اور جن لوگوں کے پاس مہینہ آیا اور چلا گیا وہ بندہ خود اپنے پاس بھی محروم ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی محروم ہے۔ ہم میں سے جن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ جس طرح ماہ رمضان میں عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا تھا، اور اپنے اوقات کو دنیا کے کام کاج میں لگانے کے ساتھ بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت بتانے کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو بھی آپ نے شرف سمجھا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ رمضان کی آمد اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک مہینے تک مسلسل آپ کی تربیت اور مشق کرایا جائے، عبادت الہی کا گڑ سکھلایا جائے، اس کی ٹریننگ کی جائے۔ اب اگر کسی انسان پر ٹریننگ کا فائدہ نہیں ہوتا، تربیت و مشق کا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ لیکن جو انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اس کی کوشش بھی رہتی ہے، اللہ سے دعا بھی رہتی ہے، پھر اس پر اللہ کا فضل و کرم بھی ہوتا ہے، وہ آئندہ کے مہینوں میں بھی اپنے اوقات کو اللہ کی بارگاہ سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرصتیں نکالتا ہے اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں پہنچتا ہے، اور دیگر عبادات جن کے بجا لانے کا اسلام نے حکم دیا ہے ان عبادات سے اپنا رشتہ ناتا جوڑے رکھتا ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، ایک جوش و خروش کے ساتھ استقبال رمضان کیا گیا،
اور رمضان میں کی جانے والی عبادتوں سے اپنے دامن کو بھرا گیا۔ بہت سے لوگوں کو خوشی محسوس ہوئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص ملی، اور الحمدللہ کام کاج کو ایک راستہ دے کر دوسری ضروریات سے فراغت کر کے عبادات الہی میں بھی اپنے اوقات کو صرف کیا ہے، جس میں روزہ رکھنا بھی ہے، فرض نماز کی پابندی بھی ہے، نوافل کی کثرت بھی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی اور اس کی سماعت بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، صبر و تحمل بھی ہے، ہمدردی غم گساری کا جذبہ بھی ہے، انسانی زندگی میں انسانی مروت کا اعتبار بھی ہے، چھوٹے بڑے کی قدر و قیمت بھی ہے، ساتھ ساتھ اوقات کی پابندی بھی ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی ہے، اجتماعی شکل میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں رمضان نے ہمیں تربیت کے انداز میں سکھلایا اور پڑھایا ہے۔ اگر ہوش ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے اور لوگ سمجھے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان ایک سنت کی ادائیگی کے لیے نیند جیسی عظیم چیز کو قربان کر دیتا ہے، اور پھر وہ سحری کھاتا ہے اور فجر کی ادائیگی کرتا ہے۔ سحری فرض تو نہیں تھی، سنت ہے، لیکن اس سنت کی ادائیگی کے لیے نرم گرم بستر کو بھی آپ نے چھوڑا، اور بڑی محبوب اور پیاری چیز نیند جیسی نعمت کو بھی آپ نے قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے خیال رکھا وقت کا، ایک سیکنڈ بھی آپ کا ضائع نہ ہونے پائے۔ اب شروع کرتے ہیں کہ اتنا بج کر اتنا منٹ اتنا سیکنڈ پر آپ کی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اب اس کا بھی انتظار کرتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے رہے، کام کاج مشغول ہونے کے بعد اتنا بج کر اتنا منٹ پر اب سحری ختم، دن ختم، شام کا وقت آیا، افطار کرنے کا وقت آ گیا۔ تو انسان وقت کی قدر کرتا ہے شروعات سے لے کے اختتام تک، جس کا مشاہدہ عملی طور پر آپ نے پیش کیا ہے۔ علاوہ اس کی چیز بھی ہمارے سامنے آئی کہ جو چیز حلال ہے اللہ نے اسے وقتی طور سے حرام کر دیا، تو ہم نے بھی اس کے حرام ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھا، بلکہ عملی طور سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا، یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے۔ سحری کھانے کے بعد افطار کرنے سے پہلے دن میں کھانا کھانا حرام ہے، پانی پینا حرام ہے، حالانکہ وہ چیز سحری سے پہلے بھی حلال، افطار کے بعد بھی حلال ہے، لیکن آپ نے متعین کر لیا کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ان دو وقتوں کے درمیان چیز ہمارے لیے حرام ہے تو حرام ہے۔ یہ تربیت کرائے گی، یہ مشق کرائے گیا کہ جس کو اللہ اس کے رسول حرام کہہ دے آپ کو اسے حرام ماننا ہوگا، اور جب اسے اللہ اس کے رسول حلال کہہ دے آپ کو حلال تصور کرنا ہوگا۔ اس کا بھی مشاہدہ آپ نے کیا عملی طور سے کہ رمضان کے مہینے میں انسان صبر کرتا ہے۔ کیسا صبر کرتا ہے؟ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جذبات ہے، احساسات ہے، مختلف قسم کی تمنا اور خواہشات ہے، لیکن انسان ان تمام چیزوں کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق برداشت کر لیتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ نہیں، حلال پہلے ہے، حلال بعد میں ہے، لیکن درمیانی وقفہ میں وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے تو حرام ہے۔ صبر کیا آپ نے، اپنے آپ کو ڈٹا کے رکھا، بچا کے رکھا، روک کے رکھا، اسی کا نام صبر ہوتا ہے۔ علاوہ جی ہمدردی، غم گساری، بھائی چارہ، یہ رمضان کے مہینے میں دکھنے کو ملا۔ ایک انسان سوچتا ہے ہم اچھا کھائیں گے تو ہمارا بھائی بہن بھی اچھا کھا لے،
ہمارے پڑوس بھی اچھا کھا لے، ملنے جلنے والے بھی اچھا کھا لے، تو آپ کی کوشش یہ رہی کہ آپ نے اس کے دسترخوان تک اس نعمت کو پہنچایا یا ان نعمتوں کو پہنچایا جس کے بارے میں بیچارے کا تصور بھی نہیں تھا، مال دولت نہ ہونے کی بنیاد پر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کا افطار کرایا، سحری کا بندوبست کرایا۔ علاوہ ابھی یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے عید کا کپڑا خرید سکے۔ ایسے بھی انسان کو دیکھا گیا جنہوں نے اپنا کپڑا نہیں لیا لیکن اپنے پڑوسی کا خیال رکھا ہے۔ یہ ہمدردی ہے، یہ غم گساری ہے، یہ جذبہ مساوات ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی شکل ہے جس کا مشاہدہ اور معائنہ عملی شکل میں رمضان کے مہینے میں کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے، انسان رکھا۔ زکوٰۃ کسی مہینے میں دیا جا سکتا فرض کے طور پر، لیکن عام طور سے انسان رمضان کے مہینے کو متعین کرتا ہے کہ پیسے خرچ بھی ہوں گے اور وقتی طور سے اپنے بیگانے تک وہ پیسے پہنچ بھی جائیں گے۔ یہ فرض کی ادائیگی کا اپنے ایک موسم بنا ہے۔ عام صدقہ و خیرات تو الگ سی چیز ہے، لیکن زکوٰۃ فریضہ مکتوبہ یا فرض زکوٰۃ کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ علاوہ اس کے بہت سے لوگ اپنے دکان میں، مکان میں، آفس میں یا کہیں اور جگہ فرض نماز کو ادا کر لیا کرتے ہیں، حالانکہ مناسب نہیں، جائز بھی نہیں ہے، چونکہ رمضان ہو یا غیر رمضان فرض نماز کے لیے جماعت کی حاضری لازم و ضروری ہے۔ بہرحال رمضان کے مہینے میں اس کا احساس کیا گیا، لوگ مسجد میں آئے اور عام طور سے مسجدوں کی رونق بڑھ گئی۔ کیوں؟ احساس ان کے اندر پیدا ہوا کہ فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے اور سب کو مل کر اللہ کی بندگی فریضے کی حیثیت سے ادا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اس مناسبت سے آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً اکثر تمام مسجدوں کے اندر رونق بڑھی ہوئی تھی۔ مسجد کی آباد کاری دو شکل میں ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسجد بنائی جائے، اس کے رگ و روغن کا اہتمام کیا جائے، اس کی سجاوٹ کی جائے، بتی اور پنکھے لگائے جائے، اے سی اور دیگر سہولیات فراہم کیے جائے۔ یہ سب مسجد کی ظاہری آبادی ہے۔ مسجد کی اصلی آبادی یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، فرض نماز کی ادائیگی اسی میں کی جائے۔ سنت و نوافل کے لیے گھر متعین کیا گیا، جہاں رہتے وہیں پڑھ لیا کیجئے، لیکن رمضان ہو یا غیر رمضان فرض نماز کے لیے مسجد میں اذان کہی جاتی، اقامت کہی جاتی، جماعت کھڑی ہوتی اور ایک امام کی پیچھے نماز پڑھا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت سارا سال کے لیے ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی تو بنی رہتی ہے، وہ نماز ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کو لازم سمجھ لیتے ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک دو مہینہ چلتے ہیں، کچھ 2-4 مہینہ چلتے ہیں، کوئی 8-10 مہینہ چلتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان میں شروع کیا تو چل رہا ہے تو چل رہا ہے، وہ سلسلہ ان کا جاری و ساری ہے۔ توفیق جس کو اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، تو اگر اللہ کی جانب سے کسی کو توفیق ملی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی انسان کو توفیق چھن گئی ہے تو ایسے بد نصیب انسان کو اپنی بد نصیبی پر رونا چاہیے کہ خیر و برکت کا مہینہ آیا، رحمت و مغفرت کا مہینہ آیا، صبر و تحمل کا مہینہ آیا، وقت کی پابندی سکھلانے والا مہینہ آیا، حلال و حرام کی تمیز کرانے والا مہینہ آیا، وہ چلا بھی گیا
اور اس کی ہوا بھی ہمیں لگ نہ سکی تو ہم سے زیادہ محروم قسمت کون ہوگا؟ اس لیے اگر کسی کو توفیق ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر محرومی ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ مسجد جس کی آباد کاری در حقیقت مصلیوں سے ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہیں پانی چڑھانے کے لیے مشین چل رہی ہوتی ہے، موٹر چل رہا ہوتا ہے، کہیں نل سے پانی گر رہا ہوتا ہے، کہیں وہاں کچھ لوگ جمع اجتماع کیے ہوتے ہیں، کہیں مسجدوں میں صف لگائے ہوتے ہیں، کبھی کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ کنارے بیٹھ کے دعا استغفار کرتا ہے، کوئی انسان کسی کے قرآن کو سن رہا ہوتا ہے، کوئی انسان کسی سے کچھ دینی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی درس و تدریس میں شرکت کیا ہوتا ہے، کوئی انسان اس بات پہ غور و فکر بھی کرتا ہے۔ ایک ماحول رہتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینوں میں مسجدوں میں لوگوں کا آنا جانا تقریباً مستقل رہتا ہے، اور مسجدوں کی تعمیر در حقیقت اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنا کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ کے گھر جا کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ سے لو لگا کر، اللہ سے مخاطب ہو کر یا اللہ کی جانب متوجہ ہو کر اپنے دل کی بات کہے، جہاں آر نہیں، شرمندگی نہیں، عزت نہیں آتی ہے۔ کسی انسان کے دروازے پر ایک دو مرتبہ چلے جائے دھتکار کے بھگا دیا جا سکتا ہے، لیکن انسان جب اللہ کے دروازے پر بار بار آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا، اس کو پذیرائی بخشتا ہے، اس کا درجہ بڑھاتا ہے۔ تو رمضان آیا اور گیا۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، بس اس کا ترجمہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اے لوگو، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اور طاقت و قوت سے روئی کاٹ کاٹ کر دھاگا تیار کر لیا، اور پھر اس کے بعد خود ہی اسے کاٹ کاٹ کے چھوٹا چھوٹا پھر برباد کر دیا۔ اب سمجھ سکتے اس آیت کے مفہوم کو؟ اس آیت میں در حقیقت یہودیوں سے خطاب ہے۔ جو وعدہ یہودیوں نے اللہ سے لیا تھا، یا جو وعدہ اللہ نے یہودیوں سے کیا تھا، جو عہد و پیمان کیا کرا گیا تھا، یہودیوں نے ان عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کی، اس کا خیال نہیں رکھا، وعدہ خلافی کر دیا۔ جو وعدہ کیا وفا نہیں کیا، جو سمجھوتا کیا اس پر جمع ڈٹے نہ رہے بلکہ خلاف کر دیا۔ ان یہودیوں کو کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ دھاگا تو تیار کر لیا اور پھر اس کے بعد اسے کاٹ کاٹ کے برباد کر دیا۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے جو انسان روئی سے دھاگا تیار کرتا ہے۔ آج تو مشینیں آ گئی ہیں، پہلے روئی کو جس طرح بانٹ بانٹ کر کے دھاگا تیار ہوتا، پھر دھاگے کو جوڑا جاتا، پھر اس کے ساتھ دانے بانے کا معاملہ ہوتا، پھر کپڑا تیار ہوتا۔ بڑی مشقت ہوتی تھی۔ تو کہا کسی عورت نے بڑی محنت و مشقت سے روئی کاٹ کر کے دھاگا تیار کیا، اب دھاگا تیار کرنے کے بعد کپڑے کا تانا بانا کا معاملہ ہونے والا تھا کہ اس نے اس سے پہلے کینچی لیا اور پھر دھاگا کاٹ کاٹ کے پھر روئی کی شکلیں بنا دیا۔ اتنی جو محنت کی تھی، مجاہدہ کیا تھا، وقت لگایا تھا، صلاحیت قربان کی تھی، سب برباد۔ مطلب کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے عبادتیں کی، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، تلاوت بھی کی، صدقات و خیرات بھی کیے، زکوٰۃ بھی ادا کی، دوسرے معاملات بھی کیے، اور بہت ساری اللہ کی بندگی بجا لائی۔ یہ سارا معاملہ کر کے ہم نے ایک ماحول کو سجایا، ایک ماحول بنایا، ایک تربیت اور مشق حاصل کیا، لیکن جو ہی رمضان چلا گیا ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا۔ ایک
دن پہلے تک مسجد میں آنا جانا ہمارا لگا ہوا تھا، اب عید ہو گئی، عید کی خوشی ہمیں مل گئی، دوست احباب سے مل گئے، رشتہ داروں سے تعلقات قائم کر لیے، کھانے کھلانے کا نظم و رسق رہا، ملنے جلنے کی باری ہوتی رہی، آنا جانے کا سلسلہ چلتا رہا، کپڑے پہن کر، کھلا پلا کر، گاڑیوں میں سوار ہو کر آنا جانا کر کے اپنے علاقے میں باضابطہ عید کی خوشی کا سما بنا دیا۔ لیکن عید ختم تو مسجد بے رونق ہو گئی، عید ختم تو مسجد میں آنا جانا کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کہا جس طرح اپنے رمضان کے مہینے میں ساری عبادتیں کی ہے، گویا اپنے دھاگا اور سودا تیار کیا ہے، اگر رمضان کے بعد مسجد میں آنا جانا ختم ہوا، فرض نماز کی ادائیگی آپ کی چھوٹی، دیگر عبادات آپ نے چھوڑ دیے، تو وہی ہوا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک سما بنایا تھا، ایک موسم سازگار بنایا تھا، عبادت کے لیے ایک اچھا ماحول بنایا تھا، پھر ہم نے اسے تار تار کر کے رکھ دیا، اس کے تار پول بکھیر کے رکھ دی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کان میں سننے کی طاقت ہے تو کبھی کبھی انسان ایسی چیز کو سن لیتا ہے یا ایسی چیز کو دیکھ لیتا ہے جو عام دنوں میں سنا اور دیکھا نہیں آتا، لیکن اللہ اگر ظاہر کرنا چاہے تو کسی بندے کے لیے اسے ظاہر کر سکتا ہے۔ تو حدیث سے پہلے آپ کو سنائی جا چکی ہے کہ مسجد نبوی میں منبر نہیں تھا، ایک درخت سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ ایک خاتون نے، ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ ہم ممبر بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے ممبر بنا دیا۔ اس لکڑی کو احساس ہوا کہ اب یہ لکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹچ نہیں کرے گی۔ مسجد نبوی میں وہ لکڑی موجود ہے، اسے ستون حنانہ آج بھی کہا جاتا ہے۔ اس لکڑی سے بلک بلک کے رونے کی آواز ہے۔ لوگوں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے سنا اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی، پھر اس کے رونا بند ہوا۔ کیوں؟ اس لکڑی کو یہ احساس ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن چکا ہے، اب شاید اس لکڑی کا کیا کام، اس پہ ٹیک کیوں لگائیں گے، اس لیے آپ کی جدائیگی کا غم میں رونا شروع کر دیا۔ بعض روایت میں پھر اس لکڑی کے حصے کو اسی ممبر میں لگا دیا گیا تاکہ اس کے ساتھ دوام رہے اور اس کے ساتھ بقا موجود رہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس چیز سے رشتہ جڑ جاتا ہے اس کے فراق و جدائیگی کا غم رہتا ہے۔ اگر آپ مسجد آ رہے ہیں تو مسجد کو خوشی ہوتی ہے، اس کے در و دیوار کو خوشی ہوتی ہے، اس کے پانی کے نل کو خوشی ہوتی ہے، اس کے پنکھے اور اے سی کو خوشی ہوتی ہے، اس میں جلنے والی بجلی کو خوشی ہوتی ہے، اور اس میں آنے جانے والے انسان جنات و فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے آنا جانا بند کیا، اس کا مطلب یہ ہے اس خوشی کے رشتے کو آپ نے توڑ دیا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس کی دیوار کا رونا آپ کو سنائی نہ دیتا ہو، نل سے گرنے والے پانی آنسو کی شکل میں بہہ رہے ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو، اور مسجد کا دروازہ آپ کے سامنے کھل کر آپ کا انتظار کر رہا ہو، آپ کو احساس نہ ہوتا ہو، یہ الگ سی بات ہے۔ اس لیے جو ماحول رمضان میں تھا اس ماحول کو بنانے کی کوشش کرنی، ظاہر سی بات ہے ویسا ماحول پورے طور سے بنے گا نہیں، لیکن بندوں کو کوشش تو ہونی چاہیے۔ مقصد کہ جس عبادت کو ہم نے رمضان کے مہینے میں ادا کیا، انجام دیا ہے، اس عبادت کو، ان عبادتوں کو صرف رمضان کے حد تک محدود نہ کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے روزہ رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی آپ کو دن دیا گیا۔ اگر کوئی بیمار ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا، پورے سال میں روزہ رکھنا ہے۔ خواتین عورتیں ہیں، رمضان کے مہینے میں عذر شرعی کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکی، پورے سال میں روزہ رکھنا ہے۔ مسافر ہے، رمضان کا فرض روزہ رمضان کے مہینے میں نہیں رکھ سکے، پورے سال میں روزہ رکھنا ہے۔ تو ہم رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ علاوہ اس کے انسان
ہر مہینے کے 3 روزہ سنت کے طور پہ رکھتا ہے، 13، 14، 15۔ ہر ہفتے کا 2 روزہ سنت کے طور پہ رکھتا ہے، سوموار اور جمعرات۔ پھر سال کا کچھ روزہ ہوتا ہے، محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، 9، 10 کا روزہ ہے، پھر عرفہ کا روزہ ہے وغیرہ ذالک۔ یہ جو روزے کا سلسلہ رکھا گیا ہے وہ در حقیقت رمضان کے روزے کی نقالی ہے، وہ احساس دلانے کے لیے کہ کوئی ضروری ہے کہ رمضان ہی میں کیجئے، رمضان کے بعد بھی صبر و تحمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، غم گساری اور غم خاری کا آپ کے اندر مزاج بننا چاہیے، غصہ کے پینے اور ختم کرنے کا وہ طریقہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کو چاہیے۔ نماز ادا کرتے ہیں، رمضان میں فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ کو آپ نے لازم کر لیا، اس کے علاوہ اور پورا سال عام صدقات و خیرات بھی وغیرہ ذالک، اس ساری عبادتوں کو لے کے جائیے۔ مطلب رمضان کے مہینے میں اس کے پاور کو بڑھا دیا جاتا ہے اور آدمی بطور خاص اس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس اہتمام کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ دن تک تو چلے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل 1 مہینہ پابندی کے ساتھ ہم کیا اور مہینہ ختم، سب کچھ ختم۔ جبکہ غیر جاندار چیز کے اندر بھی وہ خوبی پائی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وقت کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب کپڑا استری آئرن کرتے ہیں، بتی چلی گئی، 1-2 کپڑا ویسے اب آئرن کر لیتے ہیں، یہ گرم رہتا ہے، کچھ دیر تو گرم رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بتی چلی گئی اور اس کا آپ نے بٹن بند کر دیا فوراً وہ ٹھنڈا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ رمضان چلا گیا تو رمضان کا پاور فوراً ختم ہو جائے، ایسا تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے، 1-2 مہینہ اس کا سلسلہ جاری تو رہے، وہ چیز بھی نہیں دیکھی گئی۔ ختم ہوا چاند رات، ایسا لگتا ہے کہ شیطانوں کو جو بند کیا گیا تھا، شیطان کو کھولا گیا اور کھلنے کے بعد اس سے زیادہ تیزی اور طاقت و قوت کے ساتھ انسان پہ حملہ آور ہوا اور اس کی رخ کو مسجد سے موڑ کر، عبادت سے موڑ کر، بندگی سے موڑ کر کسی دوسرے سمت میں لگا دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ راہ معاملہ انسان ہے، انسان سے بھول ہو سکتی ہے، کبھی نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے، سویا ہی رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس ہو رہے تھے، کہا تھکاوٹ ہے، نیند کے آنے کا امکان ہے، کون ایسا آدمی ہے جو تم میں سے فجر کے لیے ہمیں جگہ دے گا؟ اس حدیث کو یاد رکھیے۔ جہاد سے واپسی ہو رہی ہے، اللہ کے دین کو سر بلند کر کے واپس ہو رہے ہیں، پھر بھی احساس ہے کہ فجر جاگ کر پڑھنا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کام کر لیا تو بازی مار دیا اور عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فجر کا اہتمام۔ حضرت بلال نے کہا رسول اللہ آپ آرام کیجئے، میں جاگ کے رہوں گا اور آپ کو جگا دوں گا۔ اللہ کرنا ہی ہوا، عین فجر کے وقت میں اللہ نے حضرت بلال کو بھی سلا دیا، وہ سوئے رہ گئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور سورج کی تمادت و گرمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حدیث بخاری میں کہ آپ نے اپنے آنکھ سے اور منہ سے وہ نیند کے آثار کو پوچھا، آدمی اٹھتا ہے تو پہلے ایسے کرتا ہے، نیند کے آثار کو پہلے پوچھا، پھر اس کے بعد حضرت بلال سے کہا یا رسول اللہ مجھے نیند آ گئی، بولے چلو یہ شیطانی جگہ ہے، اس شیطانی جگہ سے کچھ دور چلے گئے، پھر وہاں اذان بھی ہوئی، سنت پڑھی گئی، آپ نے فرض نماز پڑھائی۔ مطلب کیا ہوا؟ نیند کا غلبہ اگر ہو جائے نماز چھوٹ بھی سکتی ہے، نماز وقت سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اس پر آپ کی گرفت نہیں ہے، لیکن احساس کیا ہے کہ جنگ سے واپسی پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس رکھا، احساس دلایا ہمیں فجر پڑھنا ہے۔ اگر تھوڑی دل کی مان لیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، اسی جنگی کیفیت سے ہم 2-4 تھے، کیا فجر کی رات یعنی عید کی رات، عید کے دن فجر کی نماز ہم پر فرض نہیں تھی، لیکن ہم تو بازار میں گزار دیے، ذکر و اذکار کے بجائے سامان کی خریداری کے لیے بازار میں صرف کر دی۔ ہمیں اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، احساس ہونا چاہیے۔
بہرحال بتانا یہ تھا کہ رمضان جس طرح ہمارے پاس آیا ہم نے اس کی عبادتوں سے فیضیابی حاصل کی، ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ رمضان تو صرف تربیت کے لیے آیا تھا، اس تربیت کے اثرات، ثمرات اور برکات اور اس کا رزلٹ و نتیجہ رمضان کے بعد دکھنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق ارزاق نصیب فرمائے۔ الہی جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو لوگ دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کے ہر جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رشتہ جوڑے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔